بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیوز آئی کے ساتھ میں ہوں عمر ستی۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی علاقائی ہیڈ لائنز کے اوپر۔ ڈی سی اکھاڑا علی اعجاز کا رینالہ خود کا سرپرائز وزٹ۔ دورے کا مقصد کسانوں کو بروقت کھاد کی فراہمی تھا۔ دورے کے دوران کھاد کے اسٹاک کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ستگراں تھانہ کے ایس ایچ او چودھری سرور کی بڑی کارروائی۔ بروقت کارروائی کرتے ہوئے 2225 گرام افیون اور 1010 گرام چرس برآمد کر لی گئی۔ بہاول نگر کا رہائشی 3.5 فٹ کے جوان کی شادی۔ 1.5 سال کی محنت کے بعد اپنی 4 فٹ کی محبوبہ کو بیاہ لایا۔ ایس پی ملتان ہما نصیب نے شہریوں کو دھند اور سموک میں حادثات سے بچاؤ کے لیے روڈ سیفٹی اور ٹریفک رول سے متعلق آگاہی لیکچرز اور پمفلٹس دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر جنگ عمران جعفر کا قتل۔ عمران جعفر اپنے آبائی گھر چک 237 میں آئے ہوئے تھے۔ ڈی پی او قصور محمد صہیب اشرف کی خصوصی ہدایات پر ایس ایچ او تھانہ سٹی پتو کی ولی حسن پاشا کا سرچ آپریشن۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ رینالہ خود کے نواحی علاقے اختر آباد میں سرسوں کی فصل پک کر تیار ہے۔ کھیتوں میں پیلے رنگ کے پھول سے بینی بینی خوشبو سردیوں کی آمد کا پتہ دے رہی ہے۔ کمپیوٹر سائنس کی لیکچرر ثنا یاسین نے ایجوکاسا انٹرنیشنل اور منہاج یوتھ لیگ کی جانب سے منعقد ہونے والا نیشنل یوتھ ایوارڈ 2021 جیت لیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، تفصیلات شامل کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خبروں میں خوش آمدید۔ آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر اکھاڑا کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز احمد کا رینالہ خود کا سرپرائز دورہ۔ دورے کا مقصد کسانوں کو بروقت کھاد کی فراہمی تھا۔ دورے کے دوران کھاد کے اسٹاک کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر اکھاڑا کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز کا کہنا تھا کہ ضلع اکھاڑا زرعی لحاظ سے ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کھاد کی بروقت فراہمی کے لیے ضلع بھر میں ایکشن لیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے باقاعدہ مانیٹرنگ سیل بنائے گئے ہیں تاکہ ہولڈنگ اور مہنگی داموں کھاد بیچنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ڈیلرشپ اور سپلائی چین کو بڑھایا جا رہا ہے۔ کسانوں کو بروقت کھاد کی فراہمی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ دورے کے موقع پر اسسٹنٹ کمشنر قمر محمود من، تحصیلدار، نائب تحصیلدار اور صدر انجمن تاجران چودھری شکیل بھی ہمراہ تھے۔ تھانہ ستگراں کے ایس ایچ او چودھری سرور کی بڑی کارروائی۔ بروقت کارروائی کرتے ہوئے 2225 گرام افیون اور 1010 گرام چرس برآمد کر لی گئی۔ پولیس نے منشیات فروشوں کو بھی رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ملزم محمد نواز اور دادا قوم نکیانہ موضع کوہلا تھانہ راوی کا رہائشی تھا۔ محمد نواز اور دادا کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بہاول نگر کا رہائشی 3.5 فٹ کا جوان شادی کر بیٹھا۔ 1.5 سال کی محنت کے بعد اپنے 4 فٹ کی محبوبہ کو بیاہ کے لے آیا۔ بہاول نگر کے محلہ اسلام پورہ کا رہائشی 3.5 فٹ کا جوان شاہ جاوید پاک پتن کی رہائشی 4 فٹ کی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا۔ 1.5 سال بعد شاہ جاوید اپنی محبوبہ اور خوابوں کی شہزادی کے ساتھ شادی کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دو طرفہ محبت میں کامیاب جوڑے کی شادی کے موقع پر تمام رسومات بھرپور طریقے سے ادا کی گئیں۔ ٹک ٹاکر زولے نے نئی نویلی دلہن کی خواہش پر گانا بھی گنگنایا۔ لوکل گورنمنٹ کا ملازم شاہ جاوید ٹک ٹاک ویڈیوز کے باعث عوام کے ساتھ ضلع انتظامیہ میں بھی مقبول ہے۔ ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ ناظم راؤ شاہد برات کے ساتھ گئے۔
ایس پی ملتان ہما نصیب نے شہریوں کو دھند اور اسموگ میں حادثات سے بچاؤ کے لیے روڈ سیفٹی اور ٹریفک رولز سے متعلق آگاہی لیکچرز اور پمفلٹس دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ دھند میں ہمیشہ گاڑیوں کے دوران مناسب فاصلہ رکھنا چاہیے اور سیٹ بیلٹ کا استعمال لازمی کریں۔ ایس پی پیٹرولنگ پولیس ملتان ریجن ہما نصیب کی زیر ہدایت موبائل ایجوکیشن یونٹ نے ملتان کے مختلف ہائی ویز پر دھند یا اسموگ میں حادثات سے بچاؤ اور روڈ سیفٹی اور ٹریفک رولز کے متعلق آگاہی مہم کا آغاز کیا ہوا ہے۔ اس دوران شہریوں کو دھند یا اسموگ میں حادثات سے بچاؤ اور روڈ سیفٹی ٹریفک رولز کے متعلق آگاہی لیکچرز اور پمفلٹس دیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بستی ملوک، بہاولپور بائی پاس اور وہاڑی چوک میں ہائی ایس ٹیکسی اور بس اسٹینڈ میں روڈ سیفٹی شوز، کیمپس اور سیمینار کا بھی انعقاد کیا گیا۔ انچارج موبائل ایجوکیشن یونٹ ملتان سے اسسٹنٹ سب انسپکٹر رؤف حسن نے شہریوں کو لیکچر دیتے ہوئے کہا کہ دھند یا اسموگ کے دوران ہائی ویز پر حد نگاہ صفر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے حادثات پیش آتے ہیں۔ دھند میں ہمیشہ گاڑیوں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھنا چاہیے، سیٹ بیلٹ کا استعمال لازمی کریں، فوگ لائٹس کا استعمال بھی لازمی کریں۔ دھند میں تیز رفتاری کسی بھی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے رفتار کم رکھیں۔ ہائی ویز پر لگے سائن بورڈ اور روڈ مارکیٹ کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اپنی گاڑیوں کو فرنٹ اور بیک لائٹس درست حالت میں رکھیں۔ سست رفتار گاڑیوں کے پیچھے لائٹس یا ریفلیکٹر سٹیکرز لازمی لگائیں۔ موٹر سائیکل چلاتے وقت ہیلمٹ کا استعمال لازمی کریں۔ حادثے کی صورت میں ہائی ویز پیٹرولنگ پولیس کی ہیلپ لائن 1124 پر کال کر کے مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ سب سے اہم بات، شدید دھند کے باعث غیر ضروری سفر سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کریں۔ اسسٹنٹ کمشنر جنگ عمران جعفر کا قتل کا کیس۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر جنگ عمران جعفر اپنے آبائی گھر چک 237 میں آئے ہوئے تھے۔ مقتول اسسٹنٹ کمشنر عمران جعفر کا اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ سیوریج نالی کا معاملہ چل رہا تھا۔ عمران جعفر کو مبینہ طور پر کزن سہیل وربو اور دیگر نے فائرنگ کر کے قتل کیا۔ اطلاع ملتے ہی تھانہ لنگرانہ پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے DHQ اسپتال بوانہ منتقل کر دیا گیا۔ DPO قصور محمد صہیب قصور کی خصوصی ہدایت پر SHO تھانہ سٹی پتوکی ولی حسن بادشاہ کا سرچ آپریشن میں پولیس کی بھاری نفری اور ایلیٹ ٹیموں نے حصہ لیا۔ دوران آپریشن مشکوک افراد کی شناخت کو چیک کیا گیا۔ آدھی مجرمان کے متعلق پوچھ گچھ کی گئی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سہیب اشرف کے مطابق سرچ آپریشن کا بنیادی مقصد کرائم کی روک تھام کے ساتھ شہریوں کی جان مال کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ جرائم کے خاتمے اور امن و امان کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے پولیس دن رات کوششیں کر رہی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ رینالہ خود کے نواحی علاقے اختر آباد میں سرسوں کی فصل پک کر تیار ہے۔ کھیتوں میں پیلے رنگ کے پھول سے بھینی بھینی خوشبو سردیوں کی آمد کا پتہ دے رہی ہے۔ سرسوں کے منافع بخش فصل سے حاصل ہونے والا تیل کھانوں میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ مزید دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے چودھری اویس کی اس رپورٹ میں۔ اختر آباد کے نواح میں 1AL کا علاقہ سطح زمین سے اونچا ہونے کے باعث پانی کی کمی کا شکار رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کا کسان سرسوں کی فصل کاشت کرنے کو ترجیح دیتا ہے، کیونکہ سرسوں کی فصل کو پانی کی کمی آڑے نہیں آتی۔ اہم نہری پانی کم اور زیر زمین پانی کڑوا ہونے کے باعث کسان کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ کھاد کے بحران اور زرعی ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث کسان تو پریشان ہیں ہی، آڑتی حضرات بھی فصل مارکیٹ میں کم آنے کا شکوہ کر رہے ہیں۔ حکومت اگر سرسوں کے کاشتکاروں کو کھاد اور زرعی ادویات پر سبسڈی دے اور سرسوں کی فصل کو گندم کی طرح سرکاری سطح پر خریدنے کا انتظام کرے تو نہ صرف ملک بلکہ بیرون ملک سے بھی اچھا خاصا زر مبادلہ کمایا جا سکتا ہے۔ اور اوکارا یونیورسٹی کے شعبہ کمپیوٹر سائنس کی لیکچرار ثنا یاسین نے ایجوکاسا انٹرنیشنل اور منہاج یوتھ لیگ کی جانب سے منعقد ہونے والا نیشنل یوتھ ایوارڈ 2021 جیت لیا۔ اس ایوارڈ کے لیے ثنا کو ان کی تعلیمی ریکارڈ اور ٹیکنالوجی و تحقیق کے میدان میں ان کے نمایاں کارناموں کی بنا پر جانچا گیا۔ ثنا کی اس کامیابی کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کمپیوٹر سائنس کے سربراہ ڈاکٹر ریاض الامین نے کہا کہ یہ ایوارڈ شعبے کی ساری فیکلٹی کے لیے باعث فخر ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے شعبے کے اساتذہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد زکریا ذاکر کے ویژن کے مطابق یونیورسٹی میں ریسرچ کلچر کے فروغ اور معاشرے کو جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ہمکنار کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ یونیورسٹی کے ترجمان کے مطابق شعبہ کمپیوٹر سائنس نے کیمپس میں طلباء کے روزمرہ کے مسائل کے حل کے لیے داخلوں، فیس کلیکشن، امتحانات اور نتائج کے حصول جیسی سرگرمیوں کو جدید سافٹ ویئرز کے ذریعے آٹومیٹ کر دیا۔
اس کے ساتھ ساتھ طلباء کے لیے پورے کیمپس میں انٹرنیٹ کی تیز ترین فراہمی کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ خبریں آپ نے ملاحظہ کی، نیوز ایس سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے نیوز ایس۔